بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبو القاسم المحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الحرر الميامين، سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدتنا إمام زماننا وصاحب نعمتنا وولي أمرنا مهدي هذه الأمة وتعوس أهل الجنة الحجة ابن الحسن العسكري فداه الأرواح العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک بنایا. اسی نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کا ہے. ساری حمد اللہ کے لیے کہ جس نے حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور ہمارے لیے ایک ہدایت بنا کے بھیجا. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی نازل کیا کہ جس دنیا کا زندہ معجزہ ہے اور جس کے بارے میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا مشیر ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے، ایسا رہنما ہے کہ جو کبھی گمراہ نہیں کرتا ہے، اور ایسا راوی ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. بے شک جو انسان قرآن اور اہل البیت سے مل کر رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. حیدری نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ نمبر 39 ورس 53 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. خدا تو ہر گناہوں سے بخشش دیتا ہے اور وہ تو بخشش والا مہربان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے انسان جتنا بھی برا ہو اور جتنے بھی برے اعمال کرے اپنی زندگی کے اندر، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. جس وقت تک اس کی توبہ سنسیئر رہے گی اور جس وقت تک گناہ گار یہ سوچ کے توبہ کرے گا کہ وہ اس کے بعد گال و گناہ نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ. اس کی سب سے اچھی مثال 9 محرم کو ہوئی کہ جب حر ابن یزید الرہائی بنو امیہ کا کمانڈر نے امام حسین سے معافی مانگی اور ان کے ساتھیوں میں سے بن گئے. حضرت حر ہمیں سکھاتے ہیں کہ چاہے انسان نے جتنا بھی برا عمل کرا ہو، توبہ کرنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں حضرت حر کا سفر جہنم سے لے کر جنت تک. دفعہ درود پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب امام حسین کا قافلہ کوفے کی جانب جا رہا تھا تو ان کے سامنے 1000 سولجرز کا لشکر آتا ہے جن کا کمانڈر حر ابن یزید. اس پورے لشکر کی حالت ایسی تھی کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے جانوروں کی زبانیں باہر آ رہی تھیں. جب لشکر تھوڑا سا پاس آیا تو امام نے اپنے بھائی سے کہا کہ عباس اس پورے لشکر کو سیراب کر دیجیے. وہ لشکر جو حسین کو مارنے کے لیے آیا تھا حسین سے ہی پانی پی رہا تھا. پانی پلا کے مولا دکھا رہے تھے کہ امام اور ظالم میں کتنا فرق ہوتا ہے. یہاں امام ظالموں کے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں اور وہاں ظالم شیر خوار کو بھی پانی نہیں پلا رہے ہیں. جب پورا لشکر سیراب ہو جاتا ہے تو امام نے آواز دی کہ سفر کو جاری کیا جائے. مولا میں زلجنا میں بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے حر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حکم سے پابند ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو اسیر بنا کے شام لے کر چلوں. ایک مرتبہ امام نے حر کی بات کو سنی انسنی کیا اور اپنے گھوڑے سے کہا کہ اے میری سواری مجھے آگے لے کر چل.
گھوڑے نے چند قدم آگے بڑھائے تو حر نے گھوڑے کے لگام کو پکڑ کر موڑنا چاہا۔ جس وقت اس نے لگام کو پکڑا، امام فرماتے ہیں کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری مجال تو میرے گھوڑے کو روک رہا ہے۔ حر کچھ کہتے کہتے رک گئے، پھر کہا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ یہاں سے امام کو محسوس ہوا کہ حر تو محب زہرا ہے، اور جو انسان محب زہرا ہوتا ہے وہ تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، جہنم تو بنا ہی دشمنان زہرا کے لیے۔ پھر امام کہتے ہیں حر تو میری ماں کا احترام کرتا ہے تو بس اتنا سمجھ لے کہ میں اپنی مرضی سے آگے جاؤں گا اور تو میرے ساتھ آ سکتا ہے۔ بس عزاداروں، یہیں سے امام حسین کا قافلہ کربلا کی جانب جاتا ہے، انہی کے ساتھ ساتھ حر بھی اپنے لشکر کو لے کر چلتے ہیں۔ بس عزاداروں، 2 محرم کو یہ قافلہ ایک جگہ پہنچتا ہے۔ امام پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کربلا۔ پھر امام کہتے ہیں یہی جگہ ہے جہاں خیمے لگے گے، جہاں میرا خون بہے گا۔ بس عزاداروں، جب یہ 2 محرم کا قافلہ 7 محرم کو پانی سے محروم ہو گیا، اور جب شب عاشور العطش العطش کی آواز حر کے کانوں میں گئی تو اپنے خیمے سے نکلتا تھا، کبھی اپنے فلاں دوست کے پاس جاتا تھا، کبھی اپنے فلاں عزیز کے پاس جاتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ یہ آواز سن رہے ہو، یہ بچے کی آواز سن رہے ہو العطش العطش کی، یہ بچے میری وجہ سے رو رہے ہیں، یہ بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ پوری رات حر جہنم اور جنت کے درمیان میں رہے۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ جنت حسین کے ساتھ ہے اور جہنم یزید کے ساتھ۔ مزید وقت ضائع کرے بغیر حر امام حسین کے خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو امام اسے دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ عباس ہمارا مہمان آیا ہے۔ حضرت عباس بہت ہی احترام سے ملتے ہیں۔ پھر امام حسین حر سے کہتے ہیں کہ حر ادھر آ جائیے۔ حر پاس آنے کے فوراً بعد امام حسین کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور ان کے پاؤں کو چومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا جی آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ پھر حر کہتے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو اس حال میں ڈالا ہے، میں آپ کو کربلا لے کر آیا ہوں اور میں نے ہی آپ کو پیاسا رکھا ہے۔ امام جواب میں کہتے ہیں کہ حر میں نے آپ کو معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے آپ کو معاف کیا، میرے بابا علی مرتضیٰ نے آپ کو معاف کیا، میرے نانا رسول خدا نے آپ کو معاف کیا اور میرے خدا نے بھی آپ کو معاف کیا۔ پھر حر کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی تو مجھے جنگ کے اندر جانے کی اجازت دے۔ امام نے کہا حر تمہیں اجازت مل گئی، تم اس دنیا کے اندر بھی آزاد ہو اور آخرت کے اندر بھی، جیسے تیری ماں نے آپ کا نام رکھا۔ بس عزادارو، تھوڑی دیر میں ہی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو جنگ کے میدان میں بھیجا۔ کہا بیٹا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب تم مجھے شہید ہوتے دیکھو تو تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو، بس عزادارو، بیٹے نے بہت ہی بہادری اور مضبوطی سے لڑائی کی اور بہت سارے حملے کیے۔ اچانک سے ضربت بیٹے کے سر میں لگی اور اس نے اسی وقت کہا کہ بابا میری مدد کو آئیے۔ اور اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ امام حسین پہلے سے وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ مولا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے یہ زحمت کیوں لی؟ مولا کہتے ہیں کہ حر میں نہیں چاہتا کہ ایک برا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھے، لیکن ہائے میرا مولا حسین کہ جب ظہر کے بعد علی اکبر کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ گرے تو کوئی بھی ان سے کہنے والا نہیں تھا کہ مولا آپ ہٹ جائیے، ہم لاشے کو اٹھا لیں گے۔ علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔ بار الہ ہمیں امام حسین کی زیارت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ اگر ہم لوگ کبھی بھی گناہوں کی جڑ کے اندر پھنس جائے تو ہمیں حضرت حر کی طرح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصران میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔